مناظر یہ دیکھیں سفر عشق کے ولاگز میں اب تک آپ ہمارے اس سفر کا احوال جانتے آ رہے ہیں کہ ایام حج میں منی میں قیام اور حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات کے سفر کی تفصیلات گزشتہ ولاگ میں جان چکے ہیں۔ آج ہم میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچنے کے بعد کے سلسلے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شب کے 12 بجے میدان مزدلفہ بذریعہ میٹرو ٹرین پہنچے اور اسٹیشن سے متصل میدان میں ہی ہم تمام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچنے کے بعد نمازوں کی ادائیگی کے بعد حجاج نے رب کے حضور حقوق العباد کی معافی کے لیے کھلے آسمان تلے شب بسر کی اور اپنے گناہوں پر توبہ کی نیت سے نوافل کی ادائیگی اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام نے آئندہ کے 3 روز کے لیے رمی کی نیت سے کنکریاں چنیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے نیند کی آغوش میں آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ گزرا، عرفات کے بعد اس وقت مزدلفہ کی جانب ہم رواں دواں ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی کے بعد حلق تقصیر یعنی سر کے بال اتروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ پھر طواف زیارت رہ جائے گا اور 3 دن باقاعدگی سے رمی ہوگی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، آگے چل کر پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ دوبارہ میٹرو اسٹیشن کے لیے وہی کوشش، وہی سعی، جس ہمت، طاقت اور جس محنت کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے تھے، تقریباً اس سے دگنی محنت اس وقت لگ رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ عوام کا رش ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف، نیچے، اوپر، دائیں بائیں، ہر طرف عوام کا جمع غفیر ہے۔ سارے مثل کفن ایک ہی لباس کے اندر ہیں، سب کی ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور وقوف مزدلفہ کے فوراً بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، اور دعا ہے کہ یہ سورج ہم تمام کے لیے صحت و سلامتی، نیک نیتی، ملک و قوم کے لیے بہت ساری دعائیں، اور سب کے لیے یہ ایک بابرکت سورج ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بہت کرم فرمائے، ہمیں بہت کامیابی عطا فرمائے۔ سب کی وہ دعائیں، سب کی وہ توبہ قبول ہو کہ جس نیت سے ہم آئے، ہمارا حج قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت عمل، اس فرضیت کو ادا کرنے کی توسط سے رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ صبح کے 6 بجے کا وقت ہے، گرمی اور حبس شدید ہے، اور ہم تمام ایک لباس اور ایک ہی انداز اپنائے سنت ابراہیمی کے اس سلسلے سے جڑنے جا رہے ہیں کہ جس میں بڑے شیطان کی رمی آج 10 ذی الحج کو کی جا رہی ہے۔ ہم تمام سیڑھیاں چڑھ کر بذریعہ ٹرین حج کے اس اگلے رکن کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم تمام کی زبانیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے تر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جمرات اسٹیشن پہنچنے کے بعد ہم تمام کڑکتی دھوپ میں چھتریوں کے سائبان بنائے رمی کے لیے خرامہ جانب منزل ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ لاکھوں فرزندان توحید شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم تمام نے جمرات پہنچنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی کا آغاز کیا، اور ایک ایک کر کے آج کے روز اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اب واپس عازم سفر ہے۔ اس وقت یہ دیکھیں آپ، بڑے شیطان کی رمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 کنکریاں، سیدھے ہاتھ، بایاں ہاتھ آپ کا ہوگا قبلہ رخ کی طرف، اور سیدھا ہاتھ آپ کا ہوگا مینا کی جانب، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار، دیکھ رہے ہیں آپ۔ الحمدللہ اب ہم یہاں سے
سفر اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میٹرو ٹرین ابھی آئی ہے. اس میٹرو ٹرین کے ذریعے سے ہم واپس جائیں گے مینا, اور مینا سے پھر کل صبح دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں آ کر دوبارہ ہم اس عمل کو دہرائیں گے انشاءاللہ. یہ سفر 2 روز کی شبیداری پر مشتمل ہے. ایک جانب 2 روز کی شبیداری اور دوسری جانب کم و بیش 4 سے 5 کلومیٹر طویل سفر, جو کہ آج کے روز پیدل ہی کرنا ہوگا. لیکن الحمدللہ عزم جواں ہے, اور اب واپسی کے اس سفر کا آغاز شدید گرمی اور رات بھر کی نیند کے ساتھ ہے. اس سفر کے لیے ابھی مزید 4 سے 5 کلومیٹر پیدل چلنا ہے اور مینا کے خیموں تک پہنچنا ہے. اس سفر عشق کے مزید دلچسپ حالات جاننے کے لیے جڑے رہیں اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیں.